ایسا جناب پورے پاکستان علم الدین فیسٹیول منایا جانا چاہیے اور قوم کو دسنا چاہیے سی کہ علم الدین کون سی ترخانہ دا منڈا پہنچا کتنے تک اور غازی علم الدین جدو غازی علم الدین دے جنازے دا اعلان ہویا آج بھی انگریز دیو وارث انگریز دیو جناب روحانی اولاد اور جسمانی اولاد آج بھی ساڑھے تے مسلط ہے ادو بھی جناب انہوں نے یقین دہانی کرائی جیسی مسلمان جناب غازی علم الدین دا جنازہ نہیں ہون دیں گے اور انہوں نے جناب غازی علم الدین کو تقریدار لٹکا کے لاوارسوں دے قبرستان اتنی حوالی دفن کر دیتا ایک پھر علامہ محمد اقبال گیا انہیں جناب اپنی شخصی ضمانت ہوتے غازی علم الدین دا جسد خاطری جدو لاہور لے آیا پھر جناب میانی صاحب تے جناب دفنان دی گل ہوئی تے جناب جدو پتہ لگیا ساری دنیا امڑ آئی غازی صاحب کے جنازے واسطے تے جناب فیصلہ آیا کہ غازی صاحب کا جنازہ کون پڑھائے گا انہوں نے کہا سید دیدار علی شاہ پڑھائے گا تے جناب جدو این لکھا دا مجمع تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بڑے سید جدو این کر کے جناب صفحہ چیرتے ہویا جناب پہلی صفحے پہنچے نا تے این کر کے کھا کھولیاں تے غش کھا کے دلے ڈیکر دی وجہ تے شاید حبس ہوں دی وجہ نا شاہ جی بے ہوش ہو گئے شاہ جی نے کہا گل نہیں یہ گل وچ ہو رہے انہوں نے کہا شاہ جی ہویا کی ہے فرمایا میں پہلی صفحے تے امام الانبیاء نو کھڑے ہوئے شاہ جی روندے جان اور نال کہن یا رسول اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا ساری زندگی حدیث پڑھائی ساری زندگی دین پڑھایا سارا کچھ کیتا سارا کچھ جناب دین دی خدمت ہے گل اور پھر جدو دفنا جناب سید دیدہ جناب جماعت علی شاہ صاحب آ گئے تاریخ سے کچھ نہیں ساڑھے کو لے دے کے انہوں نے تاریخ تو یہی یاد ہے انہوں نے تاریخ انہوں کبھی بھی نہیں دسنا آج اس کو لے کے تھلے تک کوئی ایک بندہ جہاد کی گل کر رہا ہو ایک صدا جناب کہنے رہا کہ تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا جب ہلاکو خان بغداد کے اندر آ رہا تھا تو علماء مسواک کی جناب سائز ناپ رہے تھے مونچھوں میں سفید بال نکالنا ناپ رہے تھے میں کہا بکواس کرتے ہو آج بھی علماء ایسے کھڑے ہو کے اسی بانے علماء دے خادم سہی انہوں دے پابوش بردار سہی مشاہر دے خادم سہی انہوں دے پابوش بردار سہی سجدن دے جناب نوکر سہی اسی ایسے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لاؤ میدان لاؤ غوری لاؤ شہید لاؤ حدف ایسے ایسے کھڑے ہونے ہیں کہ تو ہنو ڈر لگتا تے بڑھتی ہے سانو پوا کے پہلی سب جائے گا